السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العالمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ بہرحال معرفہ تو منع صرف میں صرف عالمیت کا اعتبار ہوتا ہے اور یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ بہرحال معرفہ اور نکرہ یہ اسم ہی کی دو قسمیں ہیں۔ معرفہ یہ خاص ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور نکرہ غیر متعین ہوتا ہے۔ معرفہ کی کچھ قسمیں ہیں، وہ آپ نے اپنی اس سے پہلے والی کتاب میں ضرور پڑھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک علم ہے، دوسرا ضمائر ہیں، تیسرا اسماء موصولہ ہیں، چوتھا معرف باللام ہے، اور پانچواں مضاف الی احدہما۔ یعنی یہ جو قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک قسم کی طرف جو اسم مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری قسموں میں سے صرف عالمیت ہی کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی معرفہ کی جو علم کے علاوہ قسمیں ہیں وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنیں گی، صرف عالمیت یہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف عالمیت کا کیوں اعتبار کیا گیا ہے اور جو دیگر اقسام ہیں ان کا کیوں اعتبار نہیں کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلی قسم علم ہوتی، اسے چھوڑ دیتے اس لیے کہ اس کا تو اعتبار کیا گیا ہے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں اسماء اشارات اور اسماء ضمیر اور اسماء موصولہ۔ تو یہ تینوں یعنی اسماء موصولہ بھی، اسماء اشارہ بھی اور مضمرات بھی، یہ چونکہ مبنی کے قسم ہیں اور منصرف اور غیر منصرف ہونا یہ معرب کے قسم ہیں، اس لیے یہ تینوں کے تینوں نکل گئے۔ اب نمبر آتا ہے معرف باللام کا۔ الف لام یہ اگر غیر منصرف کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اسے بھی منصرف کر دیتا ہے۔ جو الف لام تعریف کا ہے یہ اگر کسی غیر منصرف اسم کے اوپر داخل ہو جائے اسے بھی منصرف بنا دیتا ہے۔ تو معرف باللام یہ خود کیسے غیر منصرف ہونے کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے علاوہ بچتا ہے مضاف الی المعرفہ، کہ اگر ان قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف کسی نکرہ کو مضاف بنا دیا جائے تو اس لیے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی چونکہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتا ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے اسی سبق میں، اسی باب میں، کہ غیر منصرف کب کب منصرف ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ دو چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو صرف علم کیوں معتبر ہے معرفہ میں؟ وہ اس وجہ سے کہ دوسری قسم یا تو مخالف ہیں یا پھر ایسے اسماء ہیں وہ جو خود غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے معرفہ کی قسموں میں سے صرف علم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ وصف کے بارے میں نے پچھلے کسی سبق میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ وصف اور علمیت ان دونوں کے اندر تضاد کی صفت ہے، اس لیے کہ علم یہ متعین ہوتا ہے اور وصف یہ عام ہوتا ہے۔ تو معرفہ یہ دیگر تمام اسباب کے ساتھ جمع ہوگا، صرف وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، چونکہ ان دونوں کے اندر ضد کی صفت پائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں معرفہ ہوگا وہاں وصف نہیں ہوگا، جہاں وصف ہوگا وہاں معرفہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے معرفہ وصف کے علاوہ دیگر اسباب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔